تو میں نبی کی پسند بتا رہا تھا. پہلی پسند الطیب، دوسری پسند النساء، تیسری پسند سنو اور جلسے سے جاؤ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ ہوتا کیا ہے جلسوں میں؟ آج جلسوں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں کمیٹی اور ذمہ داران سے، صرف یہی کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے محلے میں پچھلے سال بھی جلسہ ہوا. یہ جلسہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو ہم حیدرآباد کی مارکیٹ لگا رہے ہیں. ہم تو بمبئی کے کاروبار اور چوڑی اور کاسمیٹک کی دکان لگا رہے ہیں. کیا جلسوں کی یہی شان رہ گئی ہے؟ ہرگز نہیں. جلسہ اس لیے نہیں کرو کہ تم مارکیٹ حیدرآباد کی سجا دو، ہرگز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جلسہ بہت دیکھا. ابھی کئی دن پہلے جمعہ کے دن مگر جان کی سرزمین پر ایک جلسہ منعقد ہوا. ان لوگوں نے بھی جلسہ کیا. ان لوگوں نے کس طرح وفاداری کا ثبوت کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے غلط کیا، کیونکہ یہ رسم چل پڑی ہے، یہ رواج چل پڑا ہے. یہ جلسہ جلوس، یہ ریلا ٹھیلا اور مارکیٹ اور دکان کے نام پر یہ بکنے لگا ہے. ایک دکان کی اجازت نہیں تھی، پوری رات جلسہ ہوا، لیکن آپ کو کہیں چوڑی والا، کاسمیٹک والا، کھلونا والا کوئی دکاندار نہیں. ہم نے پوچھا کمیٹی والوں سے بعد میں فجر کی نماز کے بعد کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آج تو ہمارے سیمانچل کے جلسوں کا برا حال ہو گیا ہے، لیکن آپ کے یہاں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. تو کہا ہم لوگوں نے بڑی سختی کی. 2 دن 3 دن پہلے سے لوگ آتے گئے مگر منع کرتے گئے. ٹھنڈی کا موسم ہے، 1-2 دکان صرف چائے کی رکھی گئی تھی، باقی کسی کو پرمیشن نہیں دیا تھا. سنو جلسے کی شان کیا ہوتی ہے. ہم بظاہر شامیانہ کے نیچے بیٹھے ہیں مگر جلسے میں ہوتا کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک. اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے نقل فرمایا. حدیث پاک کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ کے تحت نقل فرمایا. حدیث تو بڑی لمبی ہے، صرف میں بتانا چاہتا ہوں جلسے کی فضیلت کیا ہوتی ہے، جلسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جلسہ کرانے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، جلسے میں آنے والے، ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے. آخری جملہ میں بتا کر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. 3-4 سوالات اللہ تعالیٰ ایسی محفل میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں فرشتوں سے فرماتا ہے. جب جواب مل جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سنو انی اشہدکم، اے فرشتوں سنو میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں. کس بات پر گواہ بنایا جاتا ہے؟ ارے گواہ کب بنایا جاتا ہے؟ جب بات بڑی اہم ہو، دعویٰ بڑا اہم ہو. مثلا رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، گواہ کی ضرورت ہے. عید کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، گواہ کی ضرورت ہے. لڑکی نے اجازت نکاح کے لیے دی یا نہیں دی، گواہ کا سننا ضروری ہے. لڑکے نے قبول کیا یا نہیں کیا، گواہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہونے کے بعد فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. کس بات پر گواہ بنا رہا ہے؟ سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے انی اشہدکم، اے فرشتوں سنو میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں. قد غفرت لہم، اس مجلس میں یعنی ذکر کی محفل میں جتنے لوگ آئے تھے ہم نے ان تمام کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا رب کی بخشش ایسے مل جائے گی؟ کیا کاسمیٹک کی دکان میں جا کر، کھلونے کی دکان سجا کر کیا ہم کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا؟ نہیں نہیں. قوم کے غیر مسلمانوں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو. جلسے میں ہزاروں روپے تم خرچ کرتے ہو، ہم منع نہیں کرتے ہیں جلسے نہ کرو، کرو. قابل مبارکباد وہ بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جلسہ سجایا ہے. مگر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جلسے کا جو حق ہے وہ آپ حق کو ادا کیجئے. صحیح معنی میں جلسے کا جو پیغام ہے اس کو آپ لے کر جائیے. قد غفرت لہم، میں نے اس مجلس میں آنے والوں کی مغفرت کر دی ہے. اب سنو فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. پروردگار عالم تیرے ذکر کی محفل میں آنے والے بندوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر سننے کی غرض سے نہیں آیا تھا. إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، وہ کسی ضرورت اور مقصد کے تحت آیا تھا. سنو اے خوش نصیبو، جلسے میں شرکت کرنے والوں، جلسے کی شان کیا ہوتی ہے، جلسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہزاروں روپے تم خرچ کرتے ہو، لیکن سنو زکوٰۃ کا مسئلہ آئے تو ہم کو پتا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، عشر کیسے نکالا جاتا ہے. ہمارے یہاں
करोड़ों नहीं बल्कि अरबों टन मन खेतियां, मक्के, धान, सरसों, ये सारे पैदावार होते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उश्र कितना निकालना पड़ता है? औरतों को जेवरात जो वो पहनती है कितनी ज़कात देना लाजिम है? क्या ये दीन नहीं है? सुनो, ये दीन का रुकन है, ये दीन का एक अहम जुज है। हजरत को मैं अर्ज कर रहा था तो फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है, परवरदिगार फीहिम रजुलुन लैसा मिनहुम, उन जिक्र सुनने वालों में एक बंदा ऐसा था जो खास जिक्र सुनने की गर्ज से नहीं आया था। इन्नमा जाअ लिहाजतिन, वो तो किसी मकसद के लिए आया था। सुनो, रब की रहमत जोश में आती है और रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, हुमुल जुलूसाउ ला यशका बिहिम जलीसुहुम। सुनो, मेरे जिक्र की महफिल में बैठने वाले लोग इतने खुशनसीब होते हैं कि उनके सदके में हम उसकी भी मग़फ़िरत कर देते हैं। इसीलिए ऐसी महफिल पाक को मद्देनजर रखते हुए किसी शायर ने कहा है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। और जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली तो गैर भी जाया नहीं करते। अरे गर बूझ है बहरे इम्तिहान आए तो आने दो, रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक रसूलुल्लाह के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, रहते हैं मुरझाया नहीं करते।